السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک نہایت حساس، اہم اور غور طلب موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو پچھلے کچھ عرصے سے تبلیغی حلقوں میں ہے، بلکہ پوری امت میں زیر بحث ہے کہ مولانا سعد کے بزرگوں سے پہلے اپنی انا کیا واقعی ایسا ہوا، اور اگر ہوا تو اس کے نتائج کیا نکلے۔ آج ہم جذبات سے ہٹ کر دلیل، تاریخ کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کوئی عام تنظیم نہیں، یہ وہ تحریک ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں کو نماز، ایمان، سنت و دعوت سے جوڑا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے مشورہ، تواضع اور اجتماعیت کو بنیاد بنایا۔ یا کبھی ایک فرد نہیں بلکہ شورا فیصلہ کرتی تھی۔ وقت گزرا اور پھر وہ مرحلہ آیا جب مولانا سعد صاحب کے بعض بیانات اور فیصلوں پر سوال اٹھنے لگے۔ بزرگ علماء دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کے پرانے ذمہ داران نے کچھ نکات پر تحفظات ظاہر کی۔ اصل سوال یہ تھا، کیا فیصلے مشورے سے ہو رہے ہیں یا ایک فرد کی رائے کو حتمی مانا جا رہا ہے؟ اپنے انا کو الزام، حقیقت یہ مبالغہ۔ ناظرین، یہ لفظ انا بہت سخت ہے، لیکن عاقدین کا کہنا ہے کہ بعد نصیحتیں قبول نہیں کی گئی، بزرگوں کے خطوط اور مشوروں کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ تو دوستو، رجی ساتھیوں، یہ لفظ انا یعنی بزرگ علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تبلیغ چھوڑ دو۔ ان کا صرف ایک مطالبہ تھا، دعوت کے کام میں، عقیدے کے نازک مسائل میں امت کے متفق موقف سے ہٹ کر بات نہ ہو۔ لیکن جب یہ فاصلہ بڑھتا گیا تو جماعت دو حصوں میں بڑھتی چلی گئی۔ آج ہم سب اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی مسجد میں دو جماعتیں، ایک ہی مرکز پر دو فکر، عام کا رکن و کنفیوژن کا شکار، دعوت کا کام متاثر۔ یہ سب کسی کے لیے نقصان دہ ہے، صرف اور صرف امت کے لیے۔ ایک بات بہت واضح کر دینی چاہیے، ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو گمراہ کہنے کے مجاز نہیں۔ مولانا سعد کی خدمات سے انکار ممکن نہیں، لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے اور اصلاح ہمیشہ بڑوں کے مشورے سے ہوتی ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کا حل لڑائی، ویڈیوز اور الزامات نہیں، حل صرف تین چیزوں میں ہے۔ تواضع ہر ایک کے لیے، مشورہ فرد نہیں شورا، خاموشی کے بجائے حکمت۔ اگر بزرگ اور ذمہ داران ایک میز پر بیٹھ جائے تو اختلاف چند دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہیں گے کہ دعوت کا کام کسی ایک شخصیت کا نہیں، پوری امت کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اپنی انا کو دین سے اوپر رکھا تو نقصان سب کا ہوگا۔ اللہ میں حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، رجی ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے یہی بات کہی ہے جو آپ لوگوں نے سنی ہے۔ تو دوستو، رجی ساتھیوں، تبلیغ کو لے کر، تبلیغی جماعت کو لے کر، یا اجتماعات کو لے کر اگر آپ اور اپڈیٹ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ اور اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔